معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت فرما۔ جب آپ کی قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ حکم ارشاد ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ جو تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے، جو مختلف روایتوں میں جس کی لمبائی مختلف آتی ہے۔ ناظرین کرام، 100 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی رہی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، تم بڑھائی کب سے بن گئے؟ کوئی یہ کہتا کہ اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ غرض کے طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے ہیں، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں چرند، پرند اور مختلف دوسرے پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یاسف اور ان کی بیویاں اور دیگر مومنین جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام رعلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا۔ 40 روز تک موسلا دار بارش برستی رہی، اور اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کر دیا، زمین پر اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس میں ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، اور اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی جس میں مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی چکر لگاتی رہیں۔
یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی آج کے موجودہ زمانے کے شہر عراق کے ایک جزیرے کے قریب جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطان قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی برسا ہے سب پی لے، اے آسمان تو بھی اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹی نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا، اور عربی میں سمانین کا معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد تھے اس کے لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی اور آباد ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مدرجہ ذیل صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 33 میں، سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 میں، اور سورہ نساء میں، سورہ انبیاء میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فرقان میں، سورہ نجم میں اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔